شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے لیے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 10 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ افغان طالبان حکومت نے افغانستان کو علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بنا دیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان بین الاقوامی ہاکی سیریز کا آخری میچ آج اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے جارحیت پر مبنی کسی بھی کارروائی کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے عزم کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آج مکہ میں دستخط کیے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے اس مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنی اجتماعی سلامتی کو مزید مستحکم کریں گے اور ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کے حصول کے لیے خطے اور اس سے باہر امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دیں گے۔ معاہدے میں یہ طے پایا کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف بھی ہونے والے کسی بھی مسلح حملے کو ان سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس معاہدے میں تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام پہلوؤں کو وسعت دینا اور بہتر بنانا بھی شامل ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی پروقار دعوت پر صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سعودی عرب کا دورہ کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے مکہ مکرمہ میں واقع الصفا محل میں ترکی کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کا استقبال کیا، جہاں مشترکہ دفاع کے لیے مکہ مکرمہ سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ سربراہی اجلاس کے دوران سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان خصوصی تعلقات کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ تینوں رہنماؤں نے مکہ مشترکہ دفاعی سمجھوتے پر دستخط کیے۔ یہ سمجھوتا تینوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات، پائیدار برادرانہ روابط اور اسلامی یکجہتی کا نتیجہ ہے اور مشترکہ تصویراتی مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون پر مبنی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سیف سٹی توسیعی منصوبہ آئندہ ماہ کی 30 تاریخ تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ سیف سٹی نظام شہریوں کے تحفظ، مؤثر نگرانی اور فوری رسپانس کو یقینی بنائے گا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد سیف سٹی کے جدید فیوژن سینٹر کی تکمیل کے لیے 3 ماہ کی حتمی مدت بھی مقرر کی۔ سیکورٹی فورسز نے صوبہ خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 10 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورثہ کے جنرل ایریا میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے خوارج کے ایک گروہ نے سیکورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملے کی کوشش کی۔ جوانوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملے کو مؤثر انداز میں ناکام بنا دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے۔ ضلع دیر میں ایک اور کارروائی میں سیکورٹی فورسز نے کامیابی سے مزید 2 خوارج ہلاک کر دیے۔ افغان طالبان حکومت نے افغانستان کو دہشت گردی کی علاقائی اور عالمی تنظیموں کا گڑھ بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب سن لی نے بین الاقوامی امن و سلامتی کو درپیش خطرات سے متعلق سلامتی کونسل کے ایک اجلاس کے دوران کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں اب بھی ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں موجود تمام دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کرے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد 300 دن کے دوران کم از کم 300 بچوں کی اموات ہوئی ہیں۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے یونیسیف کے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ سینکڑوں بچے زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔
پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان بین الاقوامی ہاکی سیریز کا چوتھا اور آخری میچ آج اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:15 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سیریز پہلے ہی 3-0 سے جیت چکا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔